جی شکریہ اسپیکر صاحب. میرا ضمنی سوال ہے اس BRT کے حوالے سے. ایک تو گزشتہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ زیر تعمیر تھا تو اس کے جو بہت اعلیٰ پائے کے انچارج تھے اور بڑے ایماندار آفیسر تھے، ان کا میں نام بھول گیا ہوں، انہوں نے اس BRT کی تمام جو اس کا سٹرکچر ہے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ جو پل اس کے بنائے گئے ہیں، جو سڑک اس کے بنائے گئے ہیں، جو اس کا سٹرکچر ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے، جس سے عوام کو نقصان پہنچ سکتا ہے. دوسرا، BRT چلنے کے بعد ہم نے کمپیئر کیا اسلام آباد کی BRT لاہور کی جو میٹرو ہے اس کے ساتھ. ہم نے اس میں بھی سفر کیا، اختیار ولی صاحب ایک منٹ. اختیار ولی صاحب، میرے خیال میں درانی صاحب یہ ہمارے ڈسکشن کا آئٹم ہے، آپ کا جو ایجنڈا ہے BRT اس میں شامل ہے نا؟ جی ایجنڈا اس میں شامل ہے نا؟ تو میرے خیال میں آج کی اس ڈسکشن کو ہم ختم کرتے ہیں اور جب BRT کا ہمارا آئے تو اس پہ ڈسکشن کر لیں ڈیٹیل میں ساری. اس میں تو وہ تو آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. اس میں تو بڑی نیٹی گریٹی نکلے گی. میں ابھی میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ کیا ان بسوں کا کمپیریزن، یہ تحریک انصاف کی حکومت کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ تھا، تو کیا اس کی کمپیریزن ہم چلے UK کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، امریکہ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، کسی بھی اچھی BRT کا نہیں، ہم اس کا مقابلہ، اس کا تقابلہ، اس کا کمپیریزن کرتے ہیں اسلام آباد اور لاہور کی BRT یا میٹرو کے ساتھ، تو کیا یہ بسیں اس معیار کے برابر ہیں؟ اور جو کنسٹرکشن پہ سوال اٹھے تھے اس کی سڑک پہ، اس کے پلوں پہ، فلائی اوورز پہ، تو کیا وہ تمام ہمیں بتایا جائے کہ کیا اس میں عوام کا سفر کرنا محفوظ ہے اور یہ اس کا جو سٹرکچر ہے یہ اس قابل اعتماد ہے کہ اس میں سفر کیا جا سکے یا اس سے مستقبل میں لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ. شکریہ. جی شوکت یوسفزئی صاحب. جناب اسپیکر شکریہ. جب یہ BRT نہیں بنی تھی تو اس وقت ہم بہت کہتے تھے کہ یہ BRT بڑی زبردست ہوگی، لوگ اس میں سفر کریں گے، ان کو اچھا سفر ملے گا. تو اس وقت شاید اپوزیشن نہیں مانتی تھی، وہ کہتے تھے جی BRT بن ہی نہیں سکتی. اب جب بن گئی ہے تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ غلط ہے. میرے خیال سے کہ ایک چیز سے خطرہ ہونا چاہیے جناب اسپیکر، جو BRT بنی ہے اس سے ہمیں PTI کو 10 سال اور ملیں گے انشاءاللہ اس صوبے میں. یہ یاد رکھنا، آپ کو اگر خطرہ ہے تو صرف اس سے ہونا چاہیے. دوسرا جناب اسپیکر دیکھیں، یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ جی 15 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے تنخواہ، WSSP ایک ادارہ ہے یہاں پہ، آپ اس کے چیف ایگزیکٹو کی اور ان کی تنخواہیں آپ دیکھیں 8 لاکھ 10 لاکھ. کبھی انہوں نے یہ بات اٹھائی ہے کہ جی جو وہی کام جو ہے آپ کا ڈسٹرکٹ کونسل میں ہوتا تھا، آپ کا کارپوریشن کے اندر ہوتا تھا، ان کی تنخواہیں تو 40,000 50,000 کیوں یہ زیادہ لیتے ہیں؟ جناب اسپیکر یہ ایک سٹینڈر ہے، انٹرنیشنل سٹینڈر مقرر ہوتا ہے، یہ کوئی ہم نے نہیں بنائی یہ تنخواہیں، یہ باقاعدہ کیبنٹ کے اندر آتی ہے، کیبنٹ پر ڈیسیجن ہوتا ہے. جو کمپنیاں جس مقصد کے لیے آپ نے بنائی ہے ان کو سٹینڈر کے مطابق چلانا پڑتا ہے، یہ کسی کی مرضی اور خواہشات کے پہ نہیں ہوتا ہے. کاش اگر یہ پہلے اس طرح کوئی خرچہ ہوتا اس پشاور کے اوپر، اتنا پیسہ کوئی اور حکومت لگاتی تو یہ پشاور تو انٹرنیشنل شہر کی طرح نظر آتا. آج اللہ کے فضل سے اگر ایک دن بھی BRT بند ہوتی ہے لوگ چیخیں مارتے ہیں، اس لیے کہ یہ غریب لوگ اس میں سفر کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے. جناب اسپیکر میں اور دوسرا یہ جو انہوں نے بات کی ہائیبرڈ، جناب اسپیکر ایک منٹ ان کی بات تو کمپلیٹ دیکھیں. جی اب دیکھیں جب آپ کے پاس فلور ہوتا ہے تو آپ کا نمبر ہوتا ہے، اب ان کے پاس فلور ہے تو کوڈیرا سینئر جی شوکت منگا تانا سے اس دا کول شوکت یوسفزئی صاحب منگا استا عزت کو کرا. جی جناب اسپیکر 2 بڑی کمپنیاں ہیں دنیا کے اندر، BMW اور Audi، اور یہ جو ہائیبرڈ چیزیں ہیں آپ ان کا ریکارڈ چیک کر لیں، ان میں بھی یہ پرابلمز آتے رہے اور یہ باقاعدہ نیٹ پہ موجود ہے. تو آج اگر ہمارے چائنا سے بسیں بن کر آئی ہیں اور ہائیبرڈ بنا کے آئی ہیں، ہائیبرڈ پہلے کسی کو پتا تھا کہ ہائیبرڈ کیا ہے؟ آج پشاور کے اندر ہائیبرڈ بسیں چل رہی ہے. آپ سوچیں کہ اس میٹروپولیٹن سٹی کا سٹینڈرڈ کہاں تک پہنچ گیا ہے. تو اگر چھوٹی موٹی اگر خرابی آئی بھی ہے تو ہمیں کون سا خرچہ ادا کرنا پڑا ہے؟ اسی کمپنی نے اپنے خرچے پہ اس کو ٹھیک کیا ہے.
تو میرے خیال سے یہ بات اٹھانا کہ جی یہ اس طرح تھا، یہ اس طرح، اب ان چیزوں سے بات نکل چکی ہے، اب عوام اس میں سفر کر رہے ہیں، لوگوں کو پسند ہے. آپ جتنا بھی کہیں کہ جی BRT خراب ہے، وہ لوگ نہیں مانیں گے جناب اسپیکر. صرف آپ اپنے اس کے لیے کہیں الیکشن، اس کے لیے آپ بے شک نعرے لگائیں. آج 1.5 لاکھ لوگ سفر کر رہے ہیں. میرے بھائی نے کہا اسلام آباد لاہور کے ساتھ کمپیریزن کریں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، لاگت کے حوالے سے بھی، سٹینڈرڈ کے حوالے سے بھی لے کر آئیں اس کی لاگت، اس کا معیار لے کر آئیں، اس کی بسیں لے کر آئیں. آپ کے پاس تو بسیں نہیں اپنی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں رینٹڈ بسیں ہیں، آج بھی رینٹڈ بسوں پہ آپ چلا رہے ہیں BRT کو. ہماری اپنی بسیں اللہ کے فضل سے. یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ کہاں وہ BRT؟ یہ 3rd جنریشن BRT ہے، یہ وہ BRT نہیں ہے میرے بھائی جس کا آپ رونا رو رہے تھے، جس میں کرپشن ہوئی ہے. آپ کی BRT ہمارے BRT سے 5 سال پہلے بنی، اور جناب سر اس کی لاگت کتنی تھی اور ہماری لاگت کتنی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ چیلنج ایکسپٹ کریں، لائیں اس کی لاگت. یہ روزانہ اس طرح کے یہ جو بچوں والے ڈرامے نہیں چل سکتے. یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دیا ہے جناب اسپیکر. یہ صرف اس سے نہیں ہوگا کہ یہاں اٹھ کے چیخیں ماریں کہ جی کرپشن ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے. کرپشن ہوئی ہے، عدالتیں کھلی ہیں، جائیں عدالت میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارا کام بند کریں. ہم نے اگر اسٹے لیا، یہ ہمارا آئینی حق تھا، آپ چلے جائیں اوپر اور کسی اور عدالت میں چلے جائیں، اسٹے توڑ کر لے آئیں. ہم مان لیں گے. ہمارا تو مقصد صرف یہ تھا کہ آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں، ہم نے اس کو بنا کے رکھا. آج آپ کچھ نہ گئے، پشاور کے ایک ایک گلی کا ایک ایک شخص وہ اس BRT کی تعریف کر رہا ہے. PMLN کرے یا نہ کرے، ہمیں اس سے کیا غرض. اور آپ اس کو لاہور سے اسلام آباد سے کمپیئر کر رہے ہیں. خدا کا واسطہ جی ایسا نہ کریں، خدا کا ایسا نہ کریں. یہ 3rd جنریشن BRT ہے، دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. تھینک یو. دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں بیٹھ کے بس اپنی آواز پہنچائیں، اس طرح آوازیں نہ پہنچائیں. یہ آپ کے صوبے کا یہ دارالخلافہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پہ بہت پہلے سے انویسٹمنٹ ہو جاتی. آپ نے تو اس پہ کنٹرات بنایا تھا. آج اگر اس دارالخلافے کی شکل نکلی ہے، کوئی اچھی خوبصورتی نکلی ہے اس کی، آپ اس کو ہضم نہیں کر پا رہے. تو میرے خیال سے جناب اسپیکر میں ان سے بی بی آپ کچھ کہنا چاہتی ہے؟ تھینک یو. چلے آپ کہیں. شاہ محمد وزیر صاحب کنکلوڈ. جناب اسپیکر صاحب، پچھلے گورنمنٹ نے